مہیش کمار صاحب ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کر سکوں. مہیش کمار صاحب ایز آف نو 3 ڈفرینٹ کمیٹیز جو کام کر رہی ہیں. ایک پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جس کو شاہد خان صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. ایک کمیٹی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو دیکھ رہی ہے کہ جی کیا کب آگ لگی, فون کس ٹائم آیا, کس ٹائم فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہ پہنچا. اور انٹرسٹنگلی ایک تیسری کمیٹی جو کل بنی تھی جس کے اوپر ہم نے اپنے پروگرام کے اندر بات کی تھی کہ اندرونی جو ساری اس کو بنا دیا گیا, اس کو تحلیل کر کے سنا کو نئی کمیٹی ایک بنا دی گئی ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹلی کیا جا سکے. یو بینگ این ایکسپیرینس پارلیمنٹیرینس, اس طرح کے واقعے کے اوپر یہ 3 کمیٹیز کام کر رہی ہیں, اور چوتھا یہ کہ ہمارے محترم جو سیکرٹری جن کو ایڈیشنل یہ چارج دیا گیا ہے انہوں نے وہاں پہ جا کے ٹینٹ لگا لیا. اس کے اوپر تو ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے ٹینٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ جب 3 پیرلل کمیٹیز انویسٹیگیٹ کریں گی, مطلب وہ کس طرح ایک کمپریہنسو کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے؟ یقین کریں میں یہ سمجھنے سے بالاتر ہوں, ایک کمیٹی بنتی, اس کے اندر جتنے بھی ایکسپیرینس لوگ آپ نے بٹھانے تھے بٹھا دیتے, سارے ہاسپٹل کے متعلقہ عملہ جا کے ان کو انفارمیشن دیتا, لوکل ایڈمنسٹریشن کا عملہ جا کے ان کو انفارمیشن دیتا, انہوں نے دائیں بائیں سے کوئی ایکسپرٹیز آپ لے کے کہیں سے کوئی چاہیے وہ انفارمیشن لے لیتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا لائے عمل ہے کہ 3 کمیٹیز بنا دی ہیں اور اس کے اوپر پھر جو ہے آپ انتظار میں بیٹھیں کہ پتہ چلے کہ کیا وجہ بنی آگ لگنے کی, کیا وجہ بنی لیٹ رسپانس کی؟ جی بالکل 3 یا 1 کمیٹی کے حوالے سے میرے خیال میں کہنا قبل وقت ہے. اگر تینوں کمیٹیز اپنا ورژن دیتے ہیں تو اس سے پوری قوم اندازہ یہ لگا سکتی ہے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں, میں بھی سمجھ رہا ہوں, پوری قوم بھی سمجھ رہی ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی فالٹ تھا. تو یہ تینوں کمیٹی کا 48 آورس میں کسی بھی صورت میں ان کی رپورٹ آنی چاہیے, اور اس کو آپ پوری قوم بھی دیکھے گی اور ہم اسٹینڈنگ کمیٹی بھی دیکھیں گے کہ اس میں یہ اس رپورٹ میں کتنی صداقت ہے, اور اس پہ ہم پھر تبصرہ کریں اور ان کو جواب دہ ٹھہرائیں. اب مہیش کمار صاحب اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات ہیں, آپ ظاہر ہے کہ آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے, 2022 میں آپ غالباً شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اسپیشل اسسٹنٹ رہے ہیں فار ہیلتھ سروسز. تو اس دوران اس ہاسپٹل کے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو پہلا دور تھا اس وقت بھی اس سے متعلق کافی گزارشات آئی تھیں کہ جی یہ 5 سال سے, یہ 2012 کی ڈون کی رپورٹ تھی کہ 5 سال سے یہاں پر اس طرح سے اٹس ایٹ رسک, یہ مسلسل یہ ہوتا رہا ہے. اچھا یہ آگ کہیں پر بھی لگے, کراچی میں آپ کو پتہ ہے گل پلازا میں لگی, وہاں پر جو پتہ چلا کہ جی سب کا سسٹم خراب ہے. اب کراچی کے ہاسپٹلز بھی چیک ہو رہے ہیں کہ سسٹم خراب ہے. یہ جو نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے, مثال کے طور پر وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ایک ہاسپٹل کے جو نگران ہیں یعنی کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کو ہٹانے کے بجائے سیکرٹری صحت کو ہٹا دیا جائے. اس فیصلے پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اور جو موجودہ سیکرٹری صحت آئے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا جو بھی کریئر رہا اس سے پہلے اس کے اوپر کافی سوالات اٹھتے رہے, ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں سیکرٹری کو جو ہٹایا گیا ہے, میری رائے کے حوالے سے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. سیکرٹری سے پہلے جو ہے ان کا جو جواب دہ ہے وہ ای ڈی ہے, اور ای ڈی کے نیچے وہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہے. اس سے بھی زیادہ جو جواب دہ میرے ایکسپیرینس کے حوالے سے وہ ہیں اسلام آباد ہیلتھ کیئر اتھارٹی. اوکے, وہ جواب دہ ہے کیونکہ وہ 18 میں بنی ہوئی ہے, 18 میں ایکٹ پاس ہوا تھا, لیکن وہ بالکل ڈارمنٹ ہے. ان کا یہ کام ہے کہ سب پرائیویٹ اور پبلک ہاسپٹلس کو دیکھنا, اور اس میں فائر کا بھی دیکھنا ہے, اور وہ کیسے فنکشننگ کر رہی ہے, اور اس کے ہر بات کو دیکھنا اس کا کام ہے. لیکن انہوں نے بالکل کوئی کام نہیں کیا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں 1 سال پہلے سب کمیٹی بنائی تھی جس کو ہیڈ کیا تھا ڈاکٹر امجد جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے, اور سب کمیٹی نے بالکل اپنے آبزرویشن دیے تھے کہ یہ کام نہیں کری ہے, آپ اپنا پورا جو بورڈ ہے وہ بنائیں. اور 3 مہینے انہوں نے ہمارے سے منسٹر صاحب نے بھی لیے تھے, پوری منسٹری نے لیے تھے کہ 3 مہینے ہمیں دیں کہ آپ کے جو بھی آبزرویشن ہیں ان کو ہم بالکل ریس کریں گے, اور ہر ہاسپٹل کو ہم لائسنس دیں گے. اور ہم نے جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس کے جو
ऑनर थे उनको भी मंगवाया था। उन्होंने कहा है कि हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है लेकिन हमें अभी तक नहीं दिया गया है। असलम गौरी साहब आपको पता है ये तो बाबर गौरी साहब जो नहीं थे एमक्यूएम वाले, उनके भाई हैं। अच्छा, हाँ जी, उनके भाई, ये उनके भाई हैं बाबर गौरी साहब के। अच्छा महेश कुमार साहब, एक और चीज भी है कि ये आप भी माशाल्लाह IHR के हवाले से भी वो भी जवाबदार, क्योंकि उन्होंने ये काम क्यों नहीं पहले देखा, फायर की पोजीशन और यहाँ की